بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عوامی ایجنڈا۔ عوامی ایجنڈا میں آج ڈسکس کریں گے سیاسی ہلچل سے بھرپور یہ ہفتہ، اس ہفتے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور ان ڈیولپمنٹس میں آپ کو بتائیں گے کہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہم عوام کے سامنے رکھیں گے اور عوام کا جواب آپ تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک فیصلہ آیا جس نے جو منحرف اراکین تھی ان کی حوصلہ شکنی کی اور ڈی سیٹ کر دیا گیا 25 منحرف اراکین کو جنہوں نے پنجاب میں ووٹ دیا تھا۔ اس کے بعد پنجاب کی کیا صورتحال بنتی ہے، یہ ابھی تک نازک مرحلہ ہے، کیونکہ اس حوالے سے پرویز الہی صاحب نے بھی ایک اجلاس بلایا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی وہ تقریر جو انہوں نے کی مریم نواز صاحبہ کے خلاف، اور اس کو سوشل میڈیا پہ زیر بحث لایا گیا۔ عمران خان صاحب کا اس طرح سے کسی خاتون کے حوالے سے کامنٹ دینا یا ذاتیات پہ آنا، اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ تو بہت تنقید ہوتی رہی۔ آج ہم مارکیٹ میں نکلے ہیں، لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ یہ جو سیاسی رہنما ہے، فارمر پرائم منسٹر کی جانب سے جو ایک بیان دیا گیا ہے، ایک پارٹی لیڈر جو کہ خاتون ہے ان کی طرف، یہ کس طرف نشاندہی کرتا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کی اخلاقیات جو ہیں وہ اس حد تک گر چکی ہیں کہ ہم اب جلسوں میں اپنی ماؤں بہنوں اور خواتین کے نام اس طرح سے لیں گے؟ اس کے ساتھ ایک اور چیز ڈسکس کریں گے، تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے اداروں پر تنقید ہو رہی ہے، اور کیا یہ تنقید بیجا ہے؟ صدر عارف علوی کے بیٹے کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی اور اس ٹویٹ میں کہا گیا کہ ہم ناک سے لکیریں نکلوائیں گے اسٹیبلشمنٹ کی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا اداروں کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے جذبات میں کہا تھا، لیکن کیا صدر کے بیٹے کو یہ زیب دیتا ہے؟ کیونکہ صدر کمانڈر ان چیف ہوتا ہے تمام آرم فورسز کا، اور اس طرح سے بیجا تنقید کی جانی چاہیے جس کی وجہ سے اداروں کا تشخص پامال ہو یا لوگوں کا اداروں سے اعتماد اٹھ جائے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی آج ڈسکس کریں گے، عوام کے سامنے رکھیں گے۔ ہماری پاک فورس ہماری آن جان شان ہے، اور اس کے حوالے سے اگر کوئی تنقید کی جاتی ہے تو اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے، اور اس دائرہ کار میں رہ کے تنقید کی جائے۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے، خصوصاً عمران خان کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی ٹیمپریچر اب بڑھ گیا ہے، عام انتخابات کی طرف بات جانے لگی ہے، اور عام انتخابات کے حوالے سے بار بار کیا سرائیاں آ رہی ہیں۔ نہ صرف حکمران پارٹی کی جانب سے بھی کچھ یہ بیانات ایسے دیکھنے کو آ رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ عام انتخابات ہو جائیں گے، بلکہ اپوزیشن تو یہ بیانیاں بنانے میں، یعنی عمران خان صاحب تو یہ بیانیاں بنانے میں مصروف ہیں۔ تو کچھ لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ یار مجھے یہ بتائیں گے کہ ابھی گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا ہے سیاسی گہما گہمی بھرپور رہی ہے، عمران خان صاحب نے ایک بیان بھی دیا ہے مریم نواز کے خلاف، تو کیا وہ اخلاقیات پہ پورا اترتا تھا بیان؟ نہیں، بیان تو ہم نے سنا ہے، تھوڑا سا ہمیں بھی تھوڑا گلٹی فیل ہوا کہ وہ ایک لیڈر ہیں، ایکس پرائم منسٹر رہ چکے، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل سیاست میں فل گہما گہمی چل رہی ہے اور پرجوش ہوتے ہیں عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں، جس طرح کا سپورٹ ان کو مل رہا ہے، عوام دیکھ رہے ہیں آپ، دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے تعداد، تو اس لیے ان کو سپورٹ وغیرہ مل رہا ہے، تو اگر اس طرح کی بات کر بھی دی تو اتنا بڑا مطلب ایشو نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے، ایک تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آج کل سیاسی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے، اس سیاسی ٹیمپریچر میں جو ایک ادارہ ہے ہمارا فوج، اس پہ بیجا بہت تنقید ہو رہی ہے، ہر کوئی تنقید کیے جا رہا ہے، تو کیا یہ ہونی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے، سیاست اپنی جگہ پہ ہے، اور جو ہمارے ادارے ہیں جس طرح فوج ہو گئی اور نیوی وغیرہ جتنے بھی ہماری فورسز ہیں، تو ان کے خلاف کوئی بھی ایسے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ میمز چل رہی ہیں، ان کے خلاف ویڈیوز آ رہی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو تھوڑا سپورٹ کریں تاکہ ہماری جو فوج ہے، ادارے ہیں، وہ اور مضبوط ہوں۔ تو اس طرح ہم کرتے رہیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے، تو جس طرح جو ہمارے جو دشمن ممالک ہیں اور ہیں، جتنی بھی ایجنسیاں وغیرہ ہوگی، تو ان کو موقع مل جائے گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے بھی کراچی کے حالات پھر سے خراب ہونا شروع ہو گئے، دھماکے ہونا شروع ہو گئے، تو یہی ان کو موقع مل رہا ہے، تو ہمیں ان کو موقع نہیں دینا۔ کراچی نہیں، کوئٹہ میں دیکھیں، کوئٹہ میں بھی آپ کو بلوچستان میں ایک دوبارہ سے ٹیرر کی ویو ایک چل پڑی ہے، تو اس تمام میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینڈ کرنے والی فورسز ہیں، اور پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی ناظرین بات کی جائے تو اگر یہ فورسز ہمارے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ نہ ہو تو پاکستان کب کا ختم ہو چکا ہو۔ یہ خدا نہ خواستہ یہ بات جو ہے عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیں اگر یہ سیاستدان جتنے بھی حکمران ہیں، اگر یہ ایک پیج پر آئیں گے تو عوام ان کو سپورٹ کرے گی، اور عوام سپورٹ کرے گی تو ظاہر ہے ہمارے اداروں کو بھی سپورٹ جائے گی، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ آپس میں جتنے بھی اختلاف ہوں، کم سے کم اداروں کو اور ان چیزوں کو بیچ میں نہ لایا جائے۔
جی کم سے کم ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو بیچ پہ نہ لایا جائے اور ان کے حوالے سے بات نہ کی جائے. کچھ مزید لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمد للہ. سر مجھے یہ بتائیں گے آپ کہ عمران خان کی جانب سے جو ایک تنقید کی جا رہی ہے خواتین کو خصوصاً زیر بحث لایا جا رہا ہے, مریم نواز کی اگر بات کریں, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جی یہ اب انہوں نے پتہ ہے کس انداز سے ان کو بولا ہے, لیکن جیسے بھی ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ خواتین کا بالکل احترام کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ ہم مسلمان بھی ہیں اور اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا اداروں پہ تنقید, جیسے فوج کے ادارے پہ تنقید اور اس طرح کھلے عام کرنا اور ان کو تذلیل کا نشانہ بنانا, یہ درست ہے؟ یہ بالکل بھی غلط ہے, کیونکہ وہ ہمارے محافظ ہیں اور وہ ان کی وجہ سے شاید ہم میں اس وقت ہم ادھر اپنے ایک محفوظ ہیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کو اس طرح کی باتیں بالکل زیب نہیں دیتی. کسے ووٹ دیں گے آپ؟ عمران خان کو. اچھا, عمران خان کیا تبدیلی لائی؟ لیکن یہ تبدیلی تو کوئی نہیں لائی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے شاید وہ اندر سے پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس چیز کا تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہے, لیکن وہ بہتر سمجھ سکتا ہے. بھائی جان کسے ووٹ دیں گے آپ؟ عمران خان صاحب کو دیں گے. سر وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ سر ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے. ہمارے لحاظ سے تو وہ جب پاکستان کی بہتری کا ٹائم آیا نا اس کو ہٹا دیے. ہم اس سے مطمئن تھے. بے شک مہنگائی تھی, انٹرنیشنل مہنگائی ہے سر, آپ کوئی بھی چیز لے لیں. یہ شہباز شریف صاحب پہلے دن آئے, آنے کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا بجٹ کا اعلان کیا, ابھی تک تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. 25,000 روپے مزدور کی تنخواہ کی انہوں نے. کسی بھی مزدور کی 25,000 نہیں ہے. 12 سے 13 گھنٹے ڈیوٹی ہے. ہر بندے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غریب کا کوئی قانون نہیں ہے. کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو, میڈیا پر اتنی بحث کبھی بھی نہیں دیکھی. 1 دن یا 2 دن چلے گی خبر. یہ اب پرسوں جو انہوں نے جلسے میں بولا ہے مریم نواز کے حوالے سے, نہیں کہنا چاہیے تھا. سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں آپ, یہ ٹی وی چینل پہ دیکھ لیں, اسی کی بات چل رہی ہے. ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسے بیان؟ ہر بندے کا اپنا ذہن ہے. انہوں نے اب پتہ نہیں کس نیچر سے بولا ہے. آپ کو پتہ ہے سیاست چھوٹی سی بات کو لے کے اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں. اب عمران خان اور مریم نواز میں بڑا فرق ہے. اس چیز کا بھی تقاضا کرنا چاہیے. آج سے کافی عرصہ پہلے بینظیر بھٹو صاحب کی تصویریں جب جہاز سے نواز شریف صاحب نے پھینکی تھی, اس ٹائم بھی بڑا ایشو بنا تھا. بس وہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, بات ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر بات کی جائے جنرل الیکشنز کی, فوری طور پہ ہو جانی چاہیے؟ بالکل ہو جانی چاہیے سر. یہ جو سیاسی تلخی کا ایک ماحول ہے, اس سیاسی تلخی کے ایک ماحول میں ایک اور تاثر پیدا ہو رہا ہے. لوگ ہماری فورسز پر بیجا تنقید کر رہے ہیں. بالکل سر, ان سب کو ایک پیج پہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپس میں معاملات سیٹ کرنے چاہیے. اس سے خالی آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری فورسز کو غیر ضروری طور پر بیچ میں لایا جا رہا ہے؟ بالکل سر, غیر ضروری طور پہ لایا جا رہا ہے اور نہیں لانا چاہیے. سیاست اپنی جگہ, جو آرم فورسز ہیں ہماری, ان کو بالکل کسی قسم کے بیچ میں ان کو دخل اندازی نہیں کرانی چاہیے. یا اب ان کو خواہ مخواہ سوشل میڈیا پہ بھی ہماری جو فورسز ہیں سر وہ بہت مشہور ہیں. یہ ان کی وجہ سے وہ گندے ہو رہے ہیں لوگ سارے. نہیں ہونا چاہیے. فوج جو ہے متنازع بنائی جا رہی ہے اور یہ جان کے پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ملک دشمن تنظیمیں, ملک دشمن ایجنٹس اس چیز میں بھرپور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح ڈس انفارمیشن کے ذریعے جو ہے ہماری فوج کو متنازع بنایا جائے. کچھ مزید لوگوں سے بات کریں گے. السلام علیکم سر, کسے ووٹ دیں گے؟ عمران خان کو. سر عمران خان کو ووٹ دینے کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو کوئی نہیں پتہ, لیکن عمران خان کو ہی دینا. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی عمران خان کا جلسہ آپ نے بھی دیکھا ہے, اس میں مریم نواز کے حوالے سے جو کامنٹس کیے, کہ یہ جانے چاہیے تھے یا نہیں؟ نہیں کیے جانا چاہیے. اخلاقیات تھوڑی سی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. ظاہری بات ہے. تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ رائٹ. کرتے ہیں مذمت. جی. اور سر ایک اور چیز کا مجھے جواب دیں کہ یہ جو ہر معاملے میں یہ فوج کر رہی ہے, فوج کر رہی ہے, فوج کر رہی ہے, کیا یہ ہونا چاہیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری فوج ہماری محافظ ہے. رائٹ. اور کیا وہ ہماری سرحدوں کی وجہ سے پاکستان کی آج جو ہے آن بان شان ان کی وجہ سے ہے. ظاہری بات ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگ تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوج ایسا ہے یا ایسا ہے ویسا ہے, بھائی ہمارے حفاظت نہیں کرتی یا ہمارا یہ نہیں کرتی, خیال نہیں کرتی. لیکن فوج ہمارے جتنی حفاظت کرتی ہے اس طرح کوئی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہماری وجہ سے وہ گھروں کو نہیں آتے. ان کے سیاسی بیانات میں گھسیٹا جانا چاہیے؟ نہیں, یہ غلط ہو رہا ہے. یہ غلط ہو رہا ہے. سیاسی جماعتوں کی جانب سے. ظاہری بات ہے.
ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ غلط ہو رہا ہے اور ہم عوام میں نکلیں، عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے، عوام کا اس حوالے سے کیا خیال ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ جی اللہ کا شکر سر ہے. کسے ووٹ دیں گے؟ پی ٹی آئی کو. سر وجہ کیا ہے پی ٹی آئی کے ووٹ؟ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی وجہ یہ کہ ایک تو جو آلریڈی باقی سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کے وہ آزمائے ہوئے ہیں اور انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. پچھلے 30-35 سال سے ان کا یہی ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ نکلے تھے مہنگائی کے خلاف مہنگائی مکاؤ مارچ کرنے. وہ مہنگائی مکاؤ مارچ کرنے والا آج کدھر ہے؟ مہنگائی کہاں پہ چلی گئی ہے؟ یہ جو بیانات دے رہے تھے کہ جی پیٹرول کو ہم 70 روپے پہ کر دیں گے، ڈالر کو 100 پہ لے کے آئیں گے، ان کے آنے سے ڈالر مزید اوپر چلا گیا. پیٹرول کا ان سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ جی پیٹرول پہ کیا کرنا چاہیے. باقی جو عام جو ہم جیسے عام لوگ ہیں ان کی زندگی جو مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے. ان کے تو اپنے سارا کچھ ٹھیک ہے، سسٹم چل رہے ہیں، لیکن ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جی انہوں نے گورنمنٹ میں آئے تو ہے لیکن انہوں نے آگے کرنا کیا ہے. نہ یہ گورنمنٹ چھوڑنے کی پوزیشن میں ہے اور نہ یہ گورنمنٹ کو چلا سکتے. اور معذرت کے ساتھ جو ان کو لانے والے ہیں وہ خود بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم سے یہ کیا بلنڈر ہو گئی ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ نہیں، پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پی ٹی آئی اس طرح سے نہیں کیا جانا. بالکل نہیں کرنا چاہیے. دوسرے جو آپ نے مریم نواز کی بات کی تو میں اسی کا ایگزامپل دے رہا تھا کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی پنکی پیرنی فلانی پیرنی، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کسی کی عزت کرو یہ گے. ایگزیکٹلی ہم پروگرام پورا اس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے معاشرے کی اخلاقیات ہیں، وہ اخلاقیات کہاں پہ چلی گئی ہیں، وہ معاشرہ کیوں بگڑ گیا. کچھ مزید لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. شیریں مزاری کا ہمارے سامنے کیس ہے، کل ان کو جو ہے رات کو چھوڑا گیا، دن میں اٹھا لیا گیا. اس حوالے سے بھی لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے. عدالتیں جو ہیں رات 12 بجے لگتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کیوں لگتی ہیں، لیکن وہی عدالتیں ریلیف بھی فراہم کرتی ہیں عام لوگوں، سائلین، خصوصاً تحریک انصاف کو بھی. ہم پارا مارکیٹ میں موجود ہیں، یہاں سے لوگوں سے سوالات کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو آج پشاور میں اعلان کرنے لگے ہیں کہ وہ ایک آزادی مارچ کریں گے، حقیقی آزادی مارچ اب سلوگن دیا گیا ہے، تو کتنی پارٹیسپیشن ہوگی، عوام کیا کہتی ہے؟ اچھا، تو بینگ اے اسٹوڈنٹ میں یہ چاہوں گا کہ مطلب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں عمران خان، وہ مطلب ہم اس کو جوائن کرنا چاہیں گے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ عمران خان کو مطلب تھوڑا سا عرصہ ملا ہے 3 سال کا، جس میں مطلب اس کو بہت سارے کام کرنے تھے، تو یہ کم عرصہ ہے، اس کو زیادہ ٹائم چاہیے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جی ہم سمجھتے ہیں عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے. اور اچھا، یہ آج کل جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے، کافی ہائی جا رہا ہے ٹیمپریچر اس کا، اس میں اس سارے ماحول میں ہم اخلاقیات کھو بیٹھے ہیں. اگر مریم نواز کے خلاف عمران خان بیان بھی دے رہے ہیں یا پھر ہمارے اداروں کو پہ بھی بیجا تنقید کی جا رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں، میرے مطابق یہ اخلاقیات کی مطلب جو بات ہے اس میں اس نے بھی مریم نواز بھی مطلب وہ شامل ہے، اور سب سارے پولیٹیکل لیڈر اکراس دا بورڈ بات کریں مطلب یہ ایک پولیٹیکل ایک وہ ہوتے ہیں، آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات کی جانی چاہیے. تو پرسنل بات ہے نا، میں آپ کے گھر والوں کے خلاف یا آپ کے کسی فیملی ممبرس کے خلاف، جب کہ وہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہ ہو، کر سکتا ہوں بات؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتے، لیکن ایک طرف سے نہیں ہوتی ہے. جب وہ کرتے ہیں تو پھر آپ مطلب پولیٹیکل ایٹماسفیئر اتنا ہائی کیوں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ مطلب اس طرح کیوں اس طرح. مجھے یہ بتائیں کہ آزادی مارچ آ رہا ہے، حقیقی آزادی مارچ، اسے سپورٹ کریں گے؟ جی بالکل کریں گے یہاں اسلام آباد کی شاہراہوں پہ نظر آئیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مطلب ہم آزادی چاہتے ہیں. یہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوئے ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیں پابند کر کے رکھا ہوا ہے. مطلب کہ امپورٹنٹ کس نے کیا پابند؟ ہمیں تو ابھی تک تو ہم امریکہ کے کہنے پہ چلتے ہیں. مطلب کسی کے بھی ملک کے جن سے قرضہ لیتے ہیں ان کے کہنے پہ چلتے ہیں. تو ابھی ہم IMF کے کہنے پہ چلو. ہاں جی، ہم کہتے ہیں کہ آزادی ملے ہمیں.
और आज़ादी अभी तक नहीं मिली। क्या इमरान खान आज़ादी दिला सकेंगे, ये भी तो एक सवाल है ना। पहले भी तो आए हैं खान साहब। कोशिश तो कर रहे हैं, पहले तो इससे पहले तो किसी ने कोशिश भी नहीं की। अच्छा, 3 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई खान साहब? सब नज़र आ रहा है, इसीलिए तो पूरा पाकिस्तान उसको चाह रहा है और कहता है कि दोबारा आए। ये कारकर्दगी की वजह ही है ना। ठीक, आप कह रहे हैं दोबारा आए खान साहब। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वो इमरान खान साहब यहाँ पे आके आज़ादी मार्च लाने वाले हैं, तो आपका कारोबार तो बंद हो जाएगा। कोई मसला नहीं, वजह क्या है इसकी? हमें आज़ादी चाहिए भाई। पैसा होगा तो आज़ादी आएगी ना। आप कमा ही ना रहे हो, घर वालों को खिला ही ना रहे हो, तो कैसी आज़ादी? भाईजान लॉकडाउन में भी तो 2-2.5 महीने हमने बंद किया कारोबार, मर तो नहीं गए भूख से। कुछ नहीं होता, आप कुर्बानी देनी पड़ती है, आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छा, तो ये आज़ादी, ये हकीकी मानों में आज़ादी है? देखें जिस तरह खान साहब कह रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमें आज़ादी दिलाएंगे। अच्छा, आप मुझे पढ़े लिखे सेंसेबल भी लग रहे हैं, मुझे ये बताएं सर कि क्या होना चाहिए इखलाकियात का जो जनाजा निकाला जा रहा है जलसों में। फॉरगेट अबाउट मरियम नवाज़, इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या ऐसे बयानात पर्सनल किस्म के देने चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी औरत के ऊपर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, ये हमारे लीडर हैं, देखें इमरान खान साहब हो गए या नवाज शरीफ साहब हो गए, इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नाजेबा अल्फाज किसी भी औरत के बारे में नहीं करने चाहिए। इस हमारा जो दीन है इस्लाम, वो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के ऊपर कीचड़ उठा लें या किसी को गलत किया खान साहब ने ये गलत किया। हम साहब, आप इसकी गलत कर, जो बात गलत है उसको हम गलत कहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे अपारा मार्केट में मौजूद हैं और हम इनसे इनके तासुरात, इनके ख्यालात जान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फ़ौज है तो मुल्क है, अगर फ़ौज नहीं है तो मुल्क नहीं है। यानी एक आम आदमी जो यहाँ पे अपना बिज़नेस चला रहा है या यहाँ पे ख़रीदारी करने आया है, उसकी ये सोच है कि सियासत में जो है गैर ज़रूरी तौर पर फ़ौज को बीच में लाया जा रहा है, जबकि उनका रोल जो है फ़ौज का बड़ा डिफ़ाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अभी भी आवाम समझ रही है और आवाम का ये ख्याल है, आवाम इस बात पे आप कह सकते हैं कि अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रही है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, इदारों को बीच में सियासतदानों की तरफ से नहीं लाया जाना चाहिए। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। किसे वोट देंगे सर पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी, बड़ा यार मुझे बड़ी खुशी होती है पीपल्स पार्टी का जब जो है वो नाम आता है। तो मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के भी यहाँ पे चाहने वाले हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह जाने वाले पूरे पाकिस्तान में। सर कहाँ से हैं, किस इलाके से? सिंध से हैं। सिंध से हैं। सिंध में कितना काम किया पीपल्स पार्टी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में तो अच्छा काम किया है, शिकारपुर में ज़्यादा काम करते हैं काम? जी सर करते हैं तो काम। सिंध में अस्पताल नहीं बनाए गए या सिंध में कुत्ता काटने से वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, बंदे मर जाते हैं, ये झूठ है? हाँ झूठ है, हर चीज़ मौजूद है उधर। हॉस्पिटल में आए हैं आप, NICD हमारे हॉस्पिटल सखर में आप देखें, SID देखें। काफ़ी कौन सा पीपल्स पार्टी का लीडर पसंद है आपको? हमारा बिलावल तो ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, हमारा बिलावल ने, नाज़रीन बिलावल ने एक बयान दिया और बिलावल की पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात कर लेते हैं। बिलावल ने कहा कि खान साहब ने रशिया का दौरा किया, वो दुरुस्त किया। उसको पता है साहब, उसने बयान दिया है तो उसको अच्छा लगा है तो बोल रहा है ना। अच्छा नाज़रीन, बिलावल साहब की सियासी मैच्योरिटी पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी। बिलावल साहब ने अमेरिका जाकर जो है बयान दिया और उसमें कहा गया कि खान साहब ने जो रशिया का दौरा किया था वो जो है बिल्कुल स्टेट पॉलिसी थी और हमारी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक किया था। इस पर लोगों की जानिब से उनको, बल्कि मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पे बड़ी पज़ीराई हासिल हुई, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो, आपको पता है कि इमरान खान और उनके दरमियान, ख़ुसूसन आसिफ अली जरदारी के दरमियान किस तरह से सियासी कशीदगी रही और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देते रहे। लेकिन अब एक इंटरनेशनल फोरम पे जाके बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान की हमायत करना, एक होकर बोलना, ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में जब आप इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सब एक हैं। ये सियासी इख्तलाफात हमारे मुल्क के अंदर हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो ये सियासतदान भी एक हैं और एक पेज पे हैं। तो दिस वाज अ वेरी यू कैन से एक्ट ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी और इसको बड़ा सराहा गया है। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसको वोट देंगे। भाईजान वालेकुम सलाम। किसे वोट देंगे? वोट सर
शहबाज शरीफ को ही देंगे हम तो। यार यहाँ आज़ादी मार्च आ रहा है, इसे सपोर्ट करेंगे? नहीं सर, सर हमारे दादा परदादा ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया, तो हम भी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। शहबाज शरीफ की अभी परफॉर्मेंस, यार लोड शेडिंग कर दी है, रेट्स बढ़ा दिए हैं, वो कहता है कपड़े मेरे उतार लेना, अगर आटा ना मिला, आटा मिल रहा है। सर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये फ़र्क पड़ता है कि हमारे दादा परदादों ने जिसको सपोर्ट किया हम उसी को करेंगे। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। इस सेगमेंट में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे मोबाइल इंपोर्ट्स के हवाले से। आपको पता है हुकूमत ने इंपोर्टेड अशिया बैन कर दी हैं और उस बैन के बायस जो बताया जाता है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो 4 अरब का सरमाया बचा सकेंगे और हुकूमत जो कि माशी सूरत हाल एक दफ़ा आपको बिगड़ती नज़र आ रही है, फिर से हिचकोले खा रही है पाकिस्तान की मईशत, तो वो किसी हद तक मुस्तहकम होगी। इंपोर्टेड अशिया में सिर्फ मोबाइल नहीं, लग्जरी कार्स, इसके अलावा बहुत सारी आइटम्स है, एक लिस्ट है पूरी जिनको बैन कर दिया गया। उनकी इंपोर्ट से क्या असर अंदाज होगी ये मार्केट पर, ये जानने के लिए हमने रुक किया पारा की मोबाइल मार्केट का। ख़ुसूसन मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, तो सबसे पहले मोबाइल के हवाले से ही जानते हैं कि मोबाइल की इंपोर्ट बैन करने से आपको पता है कि मुख्तलिफ़ फ़ोन जिनमें एंड्रॉयड और जो एप्पल फ़ोन हैं, आईफोन्स हैं, वो तमाम अगर बैन होंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने इंपोर्ट चूँकि बैन कर दिया है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप क्या समझते हैं? इससे ओबियसली जो ऑलरेडी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है उसके रेट्स ऊपर जाएंगे, ठीक है, और उसमें ऑलरेडी मार्केट स्लो चल रही है। फिर टैक्सेस के हवाले से एप्पल में टैक्स अब आपके 2 लेग्स वाले फ़ोन पे 1 लाख रुपए टैक्स हो गया। लोगों की अफोर्डनेस से चीज़ें दूर हो रही हैं, मार्केट में बैड इंप्रेशन आएगा इससे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी करंटली इंपोर्ट से पहले क्या सूरत हाल थी मार्केट की, और दूसरा कि किस तरफ ज़्यादा रुझान है मोबाइल की? असल पिछले कुछ टाइम से ओवरऑल तो मार्केट स्लो ही चल रही हैं, कारोबारी हालात पाकिस्तान में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी जो रिसेंट पोजीशन चल रही है इसमें थोड़ी सी और जो है ना वीकनेस आई है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। इसमें अभी सैमसंग के रेट्स अबव गए हैं ओवरऑल तकरीबन सब ब्रांड्स के, लेकिन एप्पल और सैमसंग में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और ये इंपोर्ट बैन करने से मज़ीद रेट्स ऊपर चले जाएंगे? जी, ये 100% श्योर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में हर फील्ड में एक माफिया बैठा हुआ है, जिसके पास क्वांटिटी में स्टॉक अवेलेबल है उसने रेट्स अपनी मर्ज़ी के देने हैं। इस चीज़ से भी मार्केट में रेट्स में ओवरऑल सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। सर मुझे एक और चीज़ बताएं कि इंपोर्ट ये कितने अरसे तक बैन रह सकती है? बिकॉज आपको पता है लिमिटेड स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, और वो स्टॉक जब ख़त्म हो जाता है तो हमें अल्टरनेट क्या है हमारे पास? फ़िलहाल तो हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो 1 to 2 मंथ का होगा ओवरऑल होलसेलर्स के पास। रिटेलर हजरात की बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे रिटेलर्स पे वीक्स की बेसिस पे सामान अवेलेबल होता है। तो ये हमारी जो एक ऑब्जर्वेशन है 2 मंथ तक बैन इन्होंने करना ही करना है, उसमें बैड इंप्रेशन आएंगे मार्केट्स में और ओवरऑल चीज़ें उसके बाद खोल दिया जाएगा। उम्मीद तो यही ज़ाहिर हो रही है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके बिज़नेस को कितना मुतासर करती है? आपको पता है जो अभी पंजाब में हालात हैं, जो विफाक में भी आपको पता है एक सियासी गहमा गहमी जो है बहुत अरूज पे है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? इस ओवरऑल बेसिक ये सारे जितने भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं ये पॉलिटिकल प्रेशर ही है। ओवरऑल यहाँ पे जो कारोबारी हालात ऑलरेडी मैंने आपको पहले डिस्कस किया है कि पिछले 5, 6, 7 महीनों से डिस्टर्ब चल रहे थे, लेकिन अभी जो रिसेंट कंडीशन है गैर यकीनी सूरत हाल है, इसमें हालात ज़्यादा ख़राब है। एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसमें हालात ख़राब हैं। ज़ाहिर बात है इन्वेस्टर सरमायाकार वो मुल्क में तभी आता है जब उसे यकीन हो कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी है, हर लिहाज से, माशी लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी। अनफॉर्चुनेटली जब से खान साहब की हुकूमत गई है और उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, इलेक्शंस की बात हो रही है, और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो है लॉन्ग मार्च होगा, आज़ादी मार्च होगा, जिससे जो ताजिर
طبقہ ہے وہ بڑا پریشان ہے. کچھ مزید لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کتنا فرق پڑتا ہے موبائل امپورٹس کو بند کر دیا جائے یا گاڑیوں کی امپورٹس کو بند کیا جائے, اوور آل مارکیٹ میں کیا پریشر بنتا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیں موبائل کی امپورٹس جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں, لگژری آئٹمس تمام ان کی امپورٹ بند کر دی گئی ہے, اس سے مارکیٹ کو کیا فرق پڑے گا؟ ڈیفینیٹ فرق پڑے گا بھائی, کیوں نہیں پڑے گا. کاروبار کسٹمرز کا رجحان کی اگر بات کریں تو پہلے امپورٹڈ موبائلز کی طرف زیادہ رجحان تھا, اور کتنا اسٹاک آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہوتا ہے, کتنے عرصے تک آپ سمجھتے ہیں یہ امپورٹ بند رہے گی؟ نہیں بند تو نہ ہو, یہ تو ساتھ ساتھ آتا رہتا ہے, ساتھ ساتھ بکتا رہتا ہے بردر. بند ہوگا تو ہمارے کاروبار تو بالکل فارغ ہو جائیں گے, اس پہ تو ہمارے کاروبار پہ بہت فرق پڑے گا. آپ کی کوئی حکومت سے التجا, کوئی اپیل ہے؟ اپیل یہی ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملکی سرمایہ بہت بچانا ہے امپورٹ کو روک کے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سرمایہ بچ سکے گا؟ تو بردر اور بھی تو طریقے ہیں نا, صرف یہی تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ شہباز شریف کے اوور آل اقدامات کو کیسے دیکھیں؟ ابھی تو وہ آیا, تھوڑا ٹائم تو لگے گا اسے. اور عمران خان صاحب کے وہ بھی ٹھیک تھا اپنی جگہ پہ. یعنی دونوں 50-50 ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ. کچھ مزید لوگوں سے بات کریں گے. موبائل کی امپورٹس جو بند ہوئی ہیں اس سے کتنا فرق پڑے گا, اور کتنا جو مارکیٹ صورتحال ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کسٹمرز کو ڈیفیکلٹیز پیش آئیں گی؟ سر بہت زیادہ فرق پڑے گا اس پہ. جو سٹاک آئے گا وہ پھر مہنگا ہوگا. اب جو چیز ہم 2000 کی سیل کر رہے ہیں وہ ہمیں 3000 کی ملے گی, ظاہری بات آگے 4000 کی سیل ہوگی. ٹھیک ہے, کسٹمر اس وجہ سے کسٹمر ہمارا آنا بند ہو جائے گا. ابھی آلریڈی کتنی پرائسز ویری کر رہی ہیں؟ پرائسز تو ابھی انہوں نے کافی ساری اوپر کر دی ہیں. ابھی تو کافی چیزیں ہیں جو مہنگی کر دی ہیں انہوں نے, اب آگے آگے دیکھیں اور مہنگی ہو جائیں گی. اچھا, عمران خان اور شہباز شریف کے دور کو چونکہ چھوٹا ٹائم پیریڈ ہے, تھوڑا ٹائم پیریڈ ہے, اگر کمپیئر کریں, لیکن اس سے پہلے بھی نون لیگ رہی ہے, کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر جو عمران خان کا دور گزرا وہ قدرے بہتر گزرا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کاروبار بھی کچھ بہتر ہو گیا تھا. اب آ کے ملک یہ کہ ذرا کوئی چل پڑا تھا, کوئی کاروبار کی بھی سیٹنگ ہو چکی تھی کہ کام شام وغیرہ چالو ہو گئے تھے, دوبارہ صورتحال ٹھیک ہو گئی تھی. تو اب یہ جو 2-3 مہینے آئے ہیں اس میں تو برا ہی حال ہو گیا. ابھی تو آزادی مارچ بھی آ رہا ہے. آزادی مارچ آئے گا, آگے اللہ پاک خیر کرے, بس دیکھیں. اب یہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں؟ دکانیں تو ظاہری بات ہے بند ہوں گی. دکانیں بند ہوگی تو پھر سب کچھ ہی بند ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا کام. دل سے دعائیں نکلتی ہیں, کیا نکلتی ہیں؟ دعائیں نکلتی ہیں عمران خان کے لیے بس. اللہ پاک. آزادی مارچ آئے گا تو دکانیں بند ہو جائیں گی, کاروبار جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے منیمم ہو جاتا ہے, چونکہ یہ اپارا مارکیٹ اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے ڈی چوک ہے, اور زیادہ تر جو ہے وہ پروٹیسٹرز یہاں پہ آ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ تمام جو مارکیٹ ہے وہ بھی بند کر دی جاتی ہے, اور سیکیورٹی کے پیش نظر یہاں پہ جو تاجر برادری ہے وہ یہاں پہ آ کے اپنا بزنس نہیں کر سکتی. کچھ مزید لوگوں سے بات کریں گے اور اس کے بعد پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. السلام علیکم بھائی جان. اللہ کا شکر. خیریت سے. سر مجھے یہ بتائیں کہ موبائل کی امپورٹ کو بین کر دیا گیا ہے, اور اس امپورٹ کو بین کرنے کے حوالے سے ہم عوام تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ آپ لوگ بتائیں کہ کتنا فرق پڑے گا, اور اس سے عام عوام کی اگر قوت خرید ہے یا عام عوام کی چوائس ہے امپورٹڈ آئٹم خریدنے کی, لگژری آئٹم خریدنے کی, وہ کس طرح سے متاثر ہوگی؟ ویسے میرے خیال میں تو یہ بہتر اقدام ہے گورنمنٹ کا, کیونکہ اگر باہر سے امپورٹ کرنے والی چیزیں بند کر دی جائیں گی تو یہاں پہ زیادہ اسکوپ ہوگا ہماری پاکستان کی جو آئٹمز ہیں ان کو فروغ دینے کا. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو پاکستان میں کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. باقی جو اب تک امپورٹ ہو چکے ہیں وہ تو اب تک چل رہے ہیں. یہ بتائیں کہ پاکستان کی اگر کمپنی کی بات کی جائے تو کون سی کمپنی زیادہ اس ٹائم بزنس کر رہی ہے؟ اس وقت تو پیک پہ آئی فون, سیمسنگ, وہ تو بائی امپورٹڈ ہے نا. ہاں جی. تو پاکستان کی اگر بات کی جائے موبائل میں, لوکل انفینکس, ٹیکنو وغیرہ بھی وہ یہ زیادہ بزنس کر رہے ہیں اس وقت. یہ جو ہے ان کا بزنس اس طرح ہے کہ یہ دوسرے امپورٹڈ آئٹمس کو ریپلیس کریں گے یا نہیں؟ ہاں بالکل ہے, کر سکتے ہیں. یعنی پاکستان کی مارکیٹ میں پوٹینشیل موجود ہے, اگر امپورٹڈ آئٹمس کو ہم بین کر دیں تو پاکستان کی مارکیٹ اوپر آئے گی. بالکل آئے گی. اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا 80% چیزیں جو ہے وہ امپورٹڈ ہی یوز ہو رہی ہیں. پاکستان کی کوئی ایسی چیز میں نے تو کم ہی دیکھی ہے سوائے سوپس کے. یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ حکومت بھی امپورٹڈ ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ امپورٹڈ تو کیا کہہ سکتا ہوں, وہ بہتر جانتے ہیں, ان کی سیاست انہیں کو مبارک ہو. لیکن آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میں آنے والے وقت میں انشاءاللہ عمران خان کو ووٹ دوں گا. آپ سمجھتے نہیں ہیں لیکن یہ امپورٹڈ ہے؟
امپورٹڈ کیا میرا مطلب یہ ہے کہنے کا عمران خان نے جو ایک سازش کا بیانیہ بنایا اس کو بائی کرتے ہیں نیریٹو کو؟ ہاں جی بالکل، یہ تو ہے کہ یہ ایک سازش کے تھرو عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے آپ لوگ ہم لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اچھا مجھے یہ بتائیں، آخری سوال آپ سے کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ سے بزنس کر رہے ہیں یہاں پہ، عمران خان اور شہباز شریف کے دور کو اگر کمپیئر کیا جائے یا مسلم لیگ نون کے دور کو کمپیئر کیا جائے، کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب آنیسٹ بندے ہیں، باقی ان کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ آ جائے تو یہ حالات جو چل رہے ہیں اس سے بدتر ہو جائیں گے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ فیصلے اوپر سے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے ہمارے اعمال اوپر جائیں گے ویسے فیصلے نیچے آئیں گے۔ باقی ٹھیک ہے جی، جیسے ہمارے اعمال اوپر جائیں گے ویسے فیصلے نیچے آئیں گے، جیسی قوم ہوتی ہے ویسا لیڈر ملتا ہے، یعنی ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا۔ ہم نے اپارا مارکیٹ میں سروے کیا، یہاں پہ لوگوں کے تاثرات کیا تھے وہ آپ کو بتائے، لوگوں کے خیالات، پولیٹیکل خیالات سے لے کے جو حکومت کے اقدامات ہیں ان کے حوالے سے ہم نے پوچھا، ہم نے امپورٹڈ آئٹمز پہ بین کے حوالے سے پوچھا، مارکیٹ کا سروے آپ کو دکھایا۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔